اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کثیرن کثیرن کثیرا۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کے سلسلے میں کچھ احادیث آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں جو رمضان سے متعلقہ ہیں، تاکہ یہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہماری بہترین انداز سے گزر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح امت کو ہر معاملے میں نصیحت فرمائی، رہنمائی فرمائی، اس طرح رمضان سے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات اس امت کی طرف متوجہ کی۔ آج ان سے ہم اپنے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بھر کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کی۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کے معنی جس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پہ موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھون پانی پلا دے یا ایک گھون لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، حق جل شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، اللہ جل شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ تو بھائیو دوستو بزرگو، اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان، ایک مومن کا رمضان کیسا، اس کا پورا خاکہ بیان کر دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور پورے رمضان میں کیا کیا اہم اعمال کرنے چاہیے یا رمضان کیسا گزرنا چاہیے، اس کا ایک خاکہ پیش کر دیا۔ جیسے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کو بیان کیا۔ یہ بڑا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ شب قدر کا تعارف کروایا کہ اس میں ایک رات ایسی مقبول رات ہے جس میں جو ہے نا 1000 مہینوں سے بڑھ کے ہے، یعنی کہ اس رات کی عبادت ایسی ہے جس سے 1000 مہینے آپ نے عبادت کری۔ اتنی بڑی، اتنی اہم، اتنی قیمتی رات۔ اور کیا فرمایا کہ اس رات کا، شب قدر کی رات کا تراویح میں قیام کرنا یہ فرض ہے، اور اس دن کا روزہ یہ بھی فرض ہے، تو جس طرح مروج ہے، مشہور ہے۔ رمضان کے آخری جو 10 دن ہے اس میں طاق راتوں میں شب قدر ہوتی ہے، تو اس کے اندر ہم دھیان سے اس راتوں کو خوب عبادت کریں، اللہ کی دعا کے ساتھ، ذکر کے ساتھ۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو اس رات کے اندر 3 حصے فرمائے، مہینے کے 3 حصے فرمائے۔ پہلے حصے کو رحمت کہا، دوسرے کو مغفرت کہا، تیسرے کو آگ سے آزادی کا۔ جو اس میں اللہ کی نعمت کو، اللہ سے امید لگا کے محنت کرے گا، اللہ کی اس کو رحمتیں بھی ملیں گی، مغفرت بھی ملے گی، اللہ آگ سے آزادی بھی دے دے گا۔ اور فرمایا کہ جو اس میں عبادت کرے گا، نفل کی عبادت کا ثواب فرضوں جیسا، فرضوں کی عبادت کا ثواب 70 فرضوں جتنا، اللہ اتنا اجر بڑھا دیتے۔ تو ہم سب اس کی کوشش کریں گے نا اس رات کے اندر، جو ہے نا، جس سے اس کی قدر، اس کی اچھی طریقے سے قدر کرنے والے بن۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔